اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين۔ انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، مخدوم العلماء والصلحاء، مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا محمد اشرف حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ دینی ادارہ جامعہ دار الارشاد والاحسان کے زیر اہتمام سالانہ اجتماع پہ تشریف لانے والے آپ دوست، مغرب کی نماز کے بعد سے یہ اجلاس شروع ہوا، ابھی 10 بجا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز طلباء عزیز کی دستار بندی اور دعا کے تمام تر عمل سے انشاءاللہ ہم 10:30 بجے فارغ ہو جائیں گے۔ ہمارے منتظمین حضرات نے جو اعلان کیا تھا اس کی پوری پاسداری کریں گے۔ آج کے اس اجلاس کے محتمم اور منتظم حضرت حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس ادارہ کے چلانے والے ہمارے قابل احترام بھائی حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب نے مجھے حکم کیا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیوں ضروری ہے، اس پر آپ بیان کریں۔ متعدد حضرات علماء کرام نے مختلف عنوانات پر بیانات کیے۔ آپ نے طلباء عزیز کے بہت ہی شاندار، علمی، پرمغز اور خوبصورت بیانات اور مکالمے بھی سنے۔ وقت اتنا ہے کہ سوائے ایک واقعہ بیان کرنے کے مزید گفتگو کو لمبا کرنا مجھ مسکین کے لیے آج کے اس اجلاس میں ممکن نہیں۔ وہی ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر کے سامنے بہت سارے اہم امور پیش آئے۔ ان میں ایک حضرت اسامہ کے لشکر کی روانگی کا، ایک مرحلہ مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا۔ انہی مسائل میں سے ایک حضرت سیدنا خالد بن ولید کی سربراہی میں روم کے عیسائیوں کے مقابلے میں ایک وفد کو بھیجنے کا۔ ابھی کچھ مرحلہ گزرا نہیں تھا کہ اس دوران میں اطلاع ملی کہ مسیلمہ کذاب جو جھوٹا مدعی نبوت تھا 60,000 آدمیوں کو لے کر مدینہ طیبہ پر چڑھائی اور جنگ کے ارادے سے آ رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرات صحابہ کرام کا اجلاس طلب کیا۔ پہلا لشکر حضرت سیدنا اکرمہ کی سربراہی میں روانہ کیا۔ انہیں ہدایت کی کہ آپ نے جنگ نہیں کرنی، صرف ان کا راستہ روکنا ہے۔ لیکن ان حضرات کے میدان میں پہنچتے ہی پرانے گھاگ اور دجال مسیلمہ کذاب نے چھیڑ چھاڑ کیا شروع کی کہ جنگ شروع ہو گئی۔
حضرات صحابہ کرام کو اندازہ نہیں تھا، ان کی تعداد کل 3000 مقابلے میں 60,000۔ شکست ہو گئی۔ انہوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو خط لکھا، حضرت اکرمہ نے، کہ حضرت آپ نے مجھے روکا تھا کہ جنگ نہیں کرنی، لیکن غیر ارادی طور پر میرے نہ چاہنے کے باوجود جنگ شروع ہو گئی اور ہمیں شکست ہو گئی۔ سیدنا صدیق اکبر نے خط پڑھا تو اس پر ایک جملہ فرمایا کہ اکرمہ کو کیا ہو گیا ہے، یہ استاذی جانتا نہیں اور شاگردی مانتا نہیں۔ میں نے کہا تھا جنگ نہیں کرنی، یہ اس میں ملوث ہو گئے۔ اب سوائے اس کے اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ ان کی مدد کے لیے ایک اور لشکر روانہ کیا جاتا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت سیدنا شرحبیل ابن حسنہ کی سربراہی میں ایک اور وفد کو بھیجا، لشکر کو۔ انہیں بھی یہی سمجھایا کہ جب تک میری طرف سے تمہیں دوبارہ اجازت نہ ملے اس وقت تک جنگ نہ کرنا۔ جن صحابہ کرام کو شکست ہوئی ہے ان کی مدد کریں، زخم ان کی مرہم پٹی کریں، شہداء کی لاشوں کو سنبھالیں، ان کی تجہیز، تدفین کا انتظام کریں، میں اطلاع بھیجوں پھر جنگ کرنا۔ یہ گئے، حضرت اکرمہ سے ملے، انہوں نے تفصیل بتائی۔ دشمن کو بھی اطلاع ہوئی کہ انہیں مدینہ طیبہ سے نئی کمک مل گئی ہے۔ اس نے سوچا کل یہ 3000 تھے، آج 6000 ہو گئے، صبح 9000 ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ وہ فتح کے نشے میں بھی چور چور تھا، اس نے چھیڑ چھاڑ کی، صحابہ کرام بھی بہت مغموم تھے، انہوں نے بھی موقع کو غنیمت سمجھا، نہ چاہنے کے باوجود دوبارہ لڑائی ہوئی اور اس میں بھی شکست ہو گئی۔ اب حضرت شرحبیل ابن حسنہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو خط لکھا۔ حضرت آپ نے حضرت اکرمہ کو بھی روکا تھا، وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو لیکن ہو گئی۔ آپ نے مجھے بھی روکا تھا، میں بھی نہیں چاہتا تھا لیکن جنگ ہو گئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس حضرت شرحبیل ابن حسنہ کا خط آیا، آپ نے اسے پڑھا اور پڑھنے کے بعد بڑی عجیب و غریب کیفیت میں صحابہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، صحابہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ شرحبیل ابن حسنہ کے اس خط نے ابو بکر کی کمر کو کتنا دوہرا کر دیا ہے۔ مانعین زکوٰۃ کے مقابلے میں ایک لشکر بھیجا جا چکا، سیدنا اسامہ کی سربراہی میں ایک لشکر بھیجا جا چکا، حضرت خالد کی سربراہی میں ایک لشکر روانہ کیا جا چکا۔ مانعین زکوٰۃ کے خلاف معرکہ گرم۔ آخر مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام کی کتنی تعداد تھی کہ 2 لشکر یمامہ بھیجنے کے باوجود مزید مدینہ طیبہ سے ان کی کوئی مدد کر سکے۔ سوچ و بچار کے بعد آپ نے ایک ساتھی سے حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ ہمت کرو، گھر جاؤ، تیاری کر کے آؤ، میں خط لکھتا ہوں، میرا خط لے جاؤ۔
اتنی جلدی آنا کہ گھوڑے پہ زین رکھنی، گھر میں نئے کھانے کے پکنے کی انتظار کی بجائے جو کچھ رکھا ہے اٹھائیں اور آئے۔ جس وقت وہ نوجوان گئے، بڑی تیزی اور پھرتی کے ساتھ جلدی جلدی گھوڑے کو تیار کر کے سوار ہو کر آئے۔ سیدنا صدیق اکبر حضرت خالد ابن ولید کے نام بیٹھے خط لکھ رہے تھے۔ خط لکھا جا چکا تھا، دستخط مکمل نہیں کیے تھے، خط کو دوبارہ پڑھا بھی نہیں تھا۔ جوان تیار ہو کر آیا حضرت سیدنا صدیق اکبر کے سامنے۔ گھوڑے کو اس نے لگام لگائی، نیچے اترنا چاہتا تھا، صدیق اکبر نے اشارے سے روک دیا۔ اسی حالت میں کہ خط بھی پاس ہے، لکھنے کا قلم بھی، اٹھ کر کھڑے ہوئے، اس کی رکاب کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ چلتے چلتے خط پڑھا اور اسے دستخط کیے اور اسے دیا۔ میرے بھائیو، حضرت سیدنا خالد ابن ولید کئی سو میل دور ایک محاذ پر جنگ لڑ رہے تھے۔ اس شاہ سوار کو کہا کہ نہ دن کو دیکھے نہ رات کو، اللہ کا نام لے، ہمت کرے، سفر جاری کرے۔ ابو بکر کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کی رحمت بھی آپ کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، اس جوان کا تاریخ نے یہ بیان قلم بند کیا کہ صدیق اکبر کی تھپکی دینے کے بعد میں نے سفر کیا، مجھے ایسے لگتا تھا جیسے زمین کی تنابیں کھینچ کر فرشتے اسے میرے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے گزار رہے ہوں۔ مہینوں کا سفر ہفتوں میں، ہفتوں کا دنوں میں، دنوں کا گھنٹوں میں، یہ جا وہ جا، نہ جنگل دریا پہاڑ کسی چیز کا خیال نہیں، سر پٹ گھوڑے کو دوڑاتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کی شان، یہ ایسے وقت میں وہاں پر پہنچے حضرت خالد ابن ولید کے پاس کہ صبح نور کے تڑکے نماز پڑھ کر وہ فارغ ہوئے، سارے لشکر کو اکٹھا کر کے، کوئی گھوڑوں پہ سوار، کوئی پیدل، پورا لشکر میدان کے اندر ہے، حضرت خالد کی ہدایات سن رہا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ یوں اللہ کا نام لیں گے، آج فلاں محاذ کے اوپر جنگ ہوگی، یہ ہدایات دے رہے ہیں، خود ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر گھوڑے پر سوار۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، گفتگو کے دوران اجتماع کو دیکھتے دیکھتے یوں کر کے نظر پڑی حضرت خالد کی مدینے کے راستے پر۔ اندازہ ہوا کہ کوئی دور سے قاصد چلا رہا ہے۔ ان کی نظر کیا اٹھی، پورے اجتماع کی نظریں اٹھ گئیں۔ سو انتظار کیا جا رہا ہے، ابھی چند ساعت نہیں گزری تھیں، اندازہ ہو گیا کہ یہ تو کوئی شاہ سوار ہے، مدینے کے راستے آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، ابھی ان صحابہ کرام کی آپس کے اندر گفتگو جاری تھی، اشاروں کنایوں سے کہ اللہ خیر کرے، نیا کیا حکم آتا ہے۔
اتنے میں شاہ سوار قریب ہوا، سبھی نے پہچان لیا فلاں صاحب ہے۔ سیدنا خالد ابن ولید نے اشارہ کیا، دوستوں نے راستہ بنایا، وہ سوار سر پٹ گھوڑے کو برابر اسی رفتار میں دوڑاتا ہوا حضرت خالد ابن ولید کے پاس آیا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، رکا نکالا، حضرت سیدنا خالد ابن ولید نے اسے لیا، کھولا۔ اس میں حضرت ابو بکر نے لکھا تھا، بھائی خالد، مسیلمہ کذاب نے یمامہ کے علاقہ میں رحمت عالم کے آخری دور حیات میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کے فتنے نے اتنی شدت اختیار کر لی کہ مقابلہ ناگریز ہو گیا۔ میں نے ایک لشکر کو بھیجا، روکا تھا کہ جنگ نہ ہو، مجھے اندازہ تھا کہ ان کی فوج زیادہ ہے، ہمارے ساتھی تھوڑے، میں نے صرف بھیجا تھا کہ راستہ روکیں، لیکن جنگ ہوئی، انہیں شکست ہو گئی۔ دوسرے لشکر کو بھیجا، انہیں بھی ان کی مدد کے لیے بھیجا تھا، تیمارداری کے لیے، وہ بھی جنگ میں ملوث ہوئے، شکست ہو گئی۔ اب میرے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ کار نہیں کہ میں آپ کو خط لکھوں، اسی امید پر خط لکھ رہا ہوں۔ جس وقت میرا خط ملے، اگر آپ لیٹے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہیں تو چل پڑے، چل رہے ہیں تو دوڑ لگا دیں۔ ان پر پابندی تھی کہ انہیں جنگ میں میری طرف سے اجازت ملنے بغیر جنگ کرنے کی اجازت نہیں۔ تم پر کوئی قدغن نہیں، تم وہاں پہنچو، ان لشکروں کو بھی ساتھ لو، کمان خود سنبھالو۔ میرے نبی علیہ السلام کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ تھیں، رب کی رحمت بھی آپ کے ساتھ ہے، بوڑھا ابو بکر بھی آپ کے لیے دعا گو ہے۔ میرے بھائیوں، سیدنا خالد ابن ولید کو خط اس حالت میں ملا کہ آپ گھوڑے پر سوار ہیں، خط پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچے۔ آگے لکھا تھا کہ اپنے لشکر کے 2 حصے کریں، ایک حصے کو اسی محاذ پہ روکے رکھیں، اسے بھی خالی نہ چھوڑیں، ایک حصے کو ساتھ لیں اور اللہ کا نام لے کر جا کر مسیلمہ کذاب کے خلاف صف آ رہا ہوں۔ جب پہنچے اس خط کے حصے پر کہ اپنے لشکر کے 2 حصے کریں، سیدنا خالد ابن ولید نے آگے خط نہیں پڑھا، اس طرح کر کے اشارہ کیا، پورے لشکر میں یوں کر کے اشارہ کیا، فرمایا ادھر والے ادھر ہو جاؤ، ادھر والے ادھر ہو جاؤ۔ ایک جملہ سنتے ہی پورے لشکر کو 2 حصوں میں تبدیل کیا۔ سو میں درخواست گزار ہوں آپ دوستوں کے سامنے، اب چونکہ ادھر کو جانا تھا، انہیں فرمایا تم ٹھہرو، ہم آئے۔ ان کو کہا کہ آؤ میرے ساتھ چلو، اور اگر ادھر کو جانا ہوتا تو انہیں فرماتے تم یہاں ٹھہرو، ہم چلے۔ اس طرح اس خط پر اس تیزی کے ساتھ عمل کیا۔ سیدنا خالد ابن ولید صبح و شام، دن رات، گرمی سردی، دکھ سکھ، بادل بارش کی پرواہ کیے بغیر اللہ کا نام لے کر ان کے پاس پہنچے۔ سیدنا اکرمہ کو بھی بلایا، شرحبیل ابن حسنہ کو بھی حالات پوچھے۔ انہیں فرمایا کہ لشکر سے فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھو، کھانا کھاؤ، لیٹ جاؤ، میں رات بھر جنگ کا نقشہ تیار کرتا ہوں، اللہ کو منظور ہے تو صبح جہاد ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں صبح اٹھے،
سیدنا خالد ابن ولید نے نماز پڑھی، فارغ ہوئے، پورے لشکر کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد میری طرف دیکھیں، یوں کر کے اشارہ کیا، فرمایا تم ادھر ہو جاؤ، تم ادھر ہو جاؤ، اس پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ، ہمیں فتح ہو یا شکست تمہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں، تم نے 12 بجے تک میدان میں نہیں آنا، 12 بجے کے بعد تم نے ہماری مدد کے لیے میدان میں اترنا ہے۔ یوں کر کے اشارہ کیا، ایک حصے کو جدا کر کے فرمایا تم پہاڑ کے اس سائڈ، اس پہاڑ کی اس سائڈ پر چلے جاؤ، تمہاری بلا سے ہمیں فتح ہو یا شکست تمہیں میدان میں 3 بجے تک دن تک آنے کی اجازت نہیں، 3 بجے کے بعد تم نے میدان میں اترنا ہے۔ اب یہ ساتھی ادھر روانہ ہوئے، یہ ساتھی ادھر روانہ ہوئے، جو درمیان والے رہ گئے تھے سیدنا خالد ابن ولید نے ایک ایک کو کر کے بلانا شروع کیا، میاں کالی پگڑی والے آپ بھی آ جائیں، سندھی ٹوپی والے آپ بھی آ جائیں، یہ کاٹن کے کپڑوں والے تو تم بھی آ جاؤ۔ میری تقریر کے دوران کسی صاحب نے نعرہ حیدری لگا دیا، سپاہی صحابہ کو پتہ چلا تو وہ میرے متعلق کہہ دیں گے کہ مولوی صاحب شیعہ ہو گئے ہیں۔ بندگان خدا نعرے تم لگواتے ہو، پھنسواتے مجھے ہو۔ میں آپ حضرات سے سندھی ٹوپی کا میں نے اس لیے کہا کہ تمہارا بھی ایک حیدری تھا، اگر اسے قبول کیا تو اس نے بھی لگا دیا ہے، اسے بھی قبول کر لو۔ خیر یہ بات تو ہوئی نہ خوش طبی کی، اللہ تم سب ساتھیوں کو سلامت با کرامت رکھے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر کے حکم پر حضرت خالد نے لشکر کے 3 حصے کیے، ایک کو اس پہاڑ کی طرف بھیجا، ایک کو اس پہاڑ کی طرف۔ میرے بھائیوں میں ختم کر رہا ہوں، یہ جو درمیان کے ساتھی تھے ان میں سے 70 افراد چنے اور انہیں فرمایا کہ تم میرے ساتھ رہو، جو میں کروں وہی تم کرتے رہو۔ باقی اس درمیان کے حصے کو کہا کہ تم اللہ کا نام لو۔ میرے بھائیوں اب جنگ شروع ہوئی۔ جس وقت میدان میں بلا کا رن پڑا، دشمن کے چھکے چھوٹے، وہ پسینہ پسینہ تو ضرور ہوا لیکن اس کے نہ پاؤں اکھڑے نہ اس نے شکست تسلیم کی۔ بلا کی تلواریں چلنے لگیں، سورج کیا چمکتا ہوگا جو میدان میں تلواریں چمکنے لگیں۔ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اپنے گھوڑے کو لیا، لشکر سے اسے نکالا، یوں کر کے چکر لگا کر پچھلی سائیڈ سے یہ 70 ساتھی بھی ان کے ساتھ۔ اب دشمن کا منہ ادھر کو، صحابہ کا ادھر کو، ادھر ہو رہی ہے لڑائی۔ اچانک پیچھے سے حملہ ہوا، ادھر بھی صحابہ کی جماعت، ادھر خالد کا لشکر، دشمن سینڈوچ بنا۔ میرے بھائیوں دشمن اب آگے جائے تو بھی موت، پیچھے بھاگے تو بھی خالد ابن ولید۔ میرے بھائیوں نہ جانے کا راستہ نہ بھاگنے کا۔ سیدنا خالد اب جنگ شروع ہوئی، دشمن ایسا بدحواس ہوا، اب ساری جنگ کا پاسا جو ادھر کو تھا پلٹ کر ادھر کو ہوا۔ اب بلا کا رن پڑا، حضرت سیدنا خالد ابن ولید نے پھر اپنے گھوڑے کو نکالا، 70 ساتھیوں کو ساتھ کیا، ادھر آ کر پھر دشمن کے اس جانب سے حملہ آور ہوئے۔ اچانک دشمن پر جو حملہ آور ہوئے اس کے چھکے چھوٹے،
اس کا پسینہ بہنا شروع ہوا، وہ مبہوت ہوا۔ میرے بھائیوں، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، اشارے کر رہا ہوں کہ اس پورے معرکے میں صبح سے لے کر 12 بجے تک سیدنا خالد ابن ولید نے محاذ بدل بدل کر، پہلو بدل بدل کر، میرے بھائیوں زاویے بدل بدل کر دشمن کو ایسا مسروب رکھا کہ اس کا کچومر نکال دیا، نہ جائے رفتن نہ پائے مادن والی اس پر کیفیت طاری ہوئی۔ اب بجے 12، وہ دیکھو ادھر جو لشکر بھیجا تھا ٹھیک 12 بجے یہ جھنڈے لہراتا ہوا، نعرے لگاتا ہوا پہاڑ سے نیچے اترا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، اب جس وقت یہ لشکر آیا دشمن پہلے بدحال ہو چکا تھا، ان کو دیکھا تو ان کے اوپر ایسی جرقاہٹ طاری ہوئی، لیکن انہوں نے میدان کو نہیں چھوڑا۔ 3 بجے تک ان حضرات نے بھی بڑی بے جگری اور بہادری کے ساتھ شیر دل صف شکن جرار لشکر دین محمد کے علم بردار کے طور پر ایسی شدید ان کے ساتھ معرکہ قائم ہوا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، بجے 3 اب داخل ہوا ادھر والا لشکر پہاڑ سے نیچے اترتا ہوا، جھنڈے لہراتا ہوا، نعرے لگاتا ہوا۔ جب میدان میں آیا دشمن کو سوائے بھاگنے کے اور کوئی راستہ نہ رہا۔ میرے بھائیوں، دشمن نے اب راہ فرار اختیار کی۔ صحابہ کرام نے گاجر مولی کی طرح ان کو ایسا سلاد بنایا، میرے بھائیوں، مار مار کے ان کا دماغ درست کیا۔ ایک بڑا باغ تھا جس کا نام انہوں نے حدیقۃ الرحمن رکھا تھا، اس میں جا کر حضرت سیدنا خالد ابن ولید کی تلوار سے بچنے کے ڈر کے مارے اس کے اندر داخل ہوئے، دروازے کو بند کیا۔ پورا لشکر مسیلمہ کذاب کا، کئی 28 ایک روایت کے مطابق باغ میں داخل ہونے سے پہلے 28,000 آدمی اس کے میدان کے اندر کام آ چکے تھے، ان میں خود مسیلمہ کذاب بھی تھا۔ اس کی تفصیلات ہیں، میں اس میں نہیں جا رہا۔ میرے بھائیوں، انہوں نے دروازہ بند کیا۔ ایک مسلمان مجاہد صحابی رسول حضرت خالد ابن ولید کے پاس آئے کہ آپ مہربانی کر کے مجھے کسی طرح اس دیوار سے ان کے اندر گرا دو، میں چل کر اکیلا دروازہ کھولتا ہوں۔ بہت چند حضرت سیدنا خالد ابن ولید نے بہت ہی مصلحتوں کے تحت ٹھنڈے میٹھے اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ ہزاروں ہیں، تم اکیلے ہو، کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں، آپ منجنیق میں کسی چیز میں مجھے ڈال کے کسی طرح اوپر سے گھما کے نیچے اندر داخل کریں، دیوار آپ عبور کروا دیں، دروازہ میں کھولتا ہوں۔ اس کے اصرار پر حضرت خالد آمادہ ہوئے، صحابہ کرام نیچے اوپر اس کے اوپر اس کو کھڑا کیا، سارے کھڑے ہوئے۔ اس کا پاؤں دیوار کی کوہ قامت دیوار، اس کی اوپر والے حصے پر اس کا ہاتھ پڑا، اس نے اس دیوار کا سہارا لیا، صحابہ کرام کے کندھوں کو چھوڑا، دیوار پر کیا سوار ہوئے کہ چھلانگ لگائی، تڑاک سے نیچے جا گرے۔ اب گرے، دشمن اٹھا، لیکن ان کے اٹھتے ہی یہ جمپ لے کر کھڑے بھی ہوئے، تلوار کو بھی سنبھالا، دشمن آگے بڑھنا شروع کیا۔ اکیلے بندہ خدا نے مار مار کے تمام ان سورماؤں کا کیما کیا اور اکیلے ان کو کاٹتے پھاڑتے دروازے تک پہنچے۔ دروازے پہ گئے، جا کر یوں کر کے دروازے کی کنڈی کے اوپر تلوار کو مارا، دھکا،
باہر سے داخل ہوا لشکر اسلام کا، میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ یوں حق تعالی شانہ کے فضل و کرم سے حضرات صحابہ کرام کے پہلے دور میں سیدنا صدیق اکبر کے عہد خلافت کے ابتدائی ایام میں جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف یہ مارکہ ہوا، اور اس مارکے میں 1200 صحابہ کرام، جن میں 70 بدری صحابی تھے اور 700 قرآن مجید کے حافظ اور قاری تھے۔ ایک جگہ علامہ کرمانی نے ان کی تعداد 1200 لکھی، علامہ عسقلانی نے 1400 بھی ان کی تعداد لکھی ہے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، بدر، احد، خیبر، حنین، فتح مکہ، احزاب، 23 سالہ دور نبوت میں حضرات صحابہ رحمت عالم کے زمانہ حیات میں اسلام کے دفاع کی جتنی جنگیں لڑی گئیں، ان جنگوں میں کل صحابہ شہید ہونے والوں کی تعداد 259 ہے، اور پہلی ختم نبوت کی جنگ جو جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف صدیق اکبر کے عہد خلافت میں لڑی گئی، اس میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 1200 سے بھی زیادہ ہے۔ صحابہ اکرام تو پورے دین کے تحفظ اور بقا کے لیے انہوں نے اتنی قربانی نہیں دی جتنی ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر انہوں نے قربانی دی۔ ان کی نظروں میں ختم نبوت کا دفاع اتنا ضروری تھا، تمہاری نظروں میں کتنا ضروری ہے یہ آنے والی تاریخ فیصلہ کرے گی۔ اور انشاءاللہ، آپ بھی سارے کہہ دیں انشاءاللہ، ایسے نہیں، زور سے، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے، انشاءاللہ جب تک بھی جھوٹا ایک مدعی نبوت کے ماننے والا ایک شخص بھی اس دھرتی پر موجود ہے، صدیق کی سنت کو دہرایا جائے گا۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں، دہرایا جائے گا، ان کا تعاقب کیا جائے گا۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، انتہائی یہ 2-4 دن کی بات، انتہائی مصدقہ اطلاع ملی کہ ایک ابو بکر خدا بن دھوکا تھا، ملعون قادیانی، موجودہ حکومت اسے دوبارہ لا رہی ہے۔ ہم نے درخواست کی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اور دوسرے حضرات سے، اللہ کا فضل کہ گورنمنٹ اپنے اس سازش سے مکر گئی، صفائیاں دیں، توبہ کی۔ دشمن آج بھی گھر میں پڑا رو رہا ہے اور اسلام مسکرا رہا ہے، وہ اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ انشاءاللہ بہت ہی کھلی آنکھوں کے ساتھ، بہادری اور جرأت کے ساتھ اس محاذ پہ کام کرنے والے رفقا دن رات اس کام کو عبادت سمجھ کر لگے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ آج کی اس گفتگو کا انتخاب مولانا نے محض اس لیے کیا کہ ہمارے اس کام کے اپنے زمانے میں جرنیل ہمارے مخدوم حضرت مولانا محمد اشرف حمدانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، سو میں نے آج جتنی گفتگو کی یہ حضرت کی روح مبارک کو میں اس کا ثواب ایصال کرتا ہوں اور اپنی گفتگو کو بند کرتا ہوں۔ تم ختم نبوت کا نعرہ لگا دو، تاج و تخت ختم نبوت۔